السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت ششم کے طلباء، ہم اپنے دوسرے سبق کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہماری کتاب اردو سے دوستی، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم آج اس کا دوسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا سبق جو ہے، ہم سب سے پہلے اپنی فہرست پہ جاتے ہیں۔ بچوں اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھیے اور فہرست کو کھولیے۔ جب آپ فہرست پر جائیں گے بچوں تو آپ کو دوسرے نمبر پر نظر آئے گی نعت، جو کہ ایک نظم ہے۔ ہمارا پہلا سبق بھی ایک نظم تھا اور آج بھی ہم ایک نعت کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہم نعت پڑھیں گے اور نعت ایک نظم ہے بچوں، صنف کے اعتبار سے نعت ایک نظم ہے۔ اور اب ہم جائیں گے اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر۔ کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر جائیے بچوں۔ صفحہ نمبر 5 پر سبق نمبر 2، جو کہ ایک نعت ہے۔ اگر آپ ایک استاد ہیں، معلم ہیں، تو آپ کو آپ کی پیش نظر یہ حاصلات تعلم ضرور رہیں گے۔ تو میرے محترم اساتذہ کرام، اگر آپ اپنے کسی بھی اسکول میں یا کسی بھی گھر پر اگر آپ اپنے بچے کو یہ نعت پڑھانے جا رہے ہیں تو حاصلات تعلم، اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتانا چاہوں تو مطلب آپ کے لرننگ آبجیکٹیوز۔ جب آپ بچے کو یہ نظم پڑھائیں گے تو آپ کے زیر نظر کون سے پہلو رہنے چاہیے؟ کسی بھی نظم کو لے، آہنگ، درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں۔ یعنی یہ چند وہ مقاصد ہیں جو آپ کے حاصلات تعلم کے طور پر آپ کے زیر نظر رہیں گے۔ عبارت میں مترادف الفاظ کو پہچان کر ان کا استعمال کر سکیں، واحد جمع عربی قواعد کے مطابق کو پہچان سکیں اور استعمال کر سکیں۔ کون استعمال کر سکیں؟ طلباء استعمال کر سکیں۔ یہ حاصلات تعلم اساتذہ کے لیے نہیں بلکہ طلباء کے لیے ہیں۔ نظم کے اشعار کی تشریح کر سکیں، ذرائع ابلاغ پر نشر ہونے والی خبروں، رپورٹوں اور فیچروں کو سمجھتے ہوئے اہم نکات تحریر کر سکیں۔ اور پڑھنے سے پہلے بچوں، سب سے پہلے ہم نعت پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم سب مسلمان بچے جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ اس کو نعت کو ایک صنف کے طور پر بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ ہم دین اسلام کی بات کر رہے ہیں بچوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جلیل القدر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو وحی کیے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ وحی لکھوا دی تھی جو قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہ جو ہے پڑھنے سے پہلے بچوں یہ اس چیز کو سمجھنا اور اس بات پر ختم نبوت پر ایمان رکھنا، مکمل یقین رکھنا یہ لازم ہے۔ جانیے نئی بات۔ مورخین یعنی تاریخ دان بچوں کے مطابق، ہسٹورینز جنہوں نے تاریخ لکھی، ان کے مطابق حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ نعت خوانی کا آغاز کب ہوا، یعنی بطور صنف نعت لکھنا کب شروع کیا گیا، لیکن مختلف روایات مطلب کہانیاں یا قصے یا مختلف واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان میں پہل نعت حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے کہی۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے طبع حمیری اور ورقہ بن نوفل نے نعتیں کہیں۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نعت کو بطور صنف پڑھ رہے ہیں۔ تو بچوں ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی
یہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو میرے محترم اساتذہ کرام، اگر آپ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں تو برائے اساتذہ کرام آپ براہ مہربانی جب آپ بچوں کو پڑھائیں تو پڑھنے سے پہلے اپنے لیے دیے گئے نوٹس کا مطالعہ ضرور کریں۔ جتنے بھی اساتذہ اردو کے لیسنس تیار کرتے ہیں یا لیسن پلاننگ کرتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے لیسن کو پراپرلی پلان کریں۔ اس کتاب میں بہت اچھے طریقے سے اساتذہ اکرام کے لیے رہنمائی دی گئی ہے، تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس کو ضرور فالو کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذکر پر درود پاک پڑھیے۔ مسلمان طلبہ کو اس چیز کے لیے ضرور انکریج کریں، طلبہ سے بھی درود پاک پڑھوائیے، جماعت کو گروہ میں بٹھائیے اور فلیش کارڈ پر اشعار لکھ کر دیجیے۔ میرے محترم اساتذہ کرام، سب سے پہلا پوائنٹ جو میں اساتذہ کے لیے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹیپ ان دا لیکچر، ہاؤ ٹو اسٹیپ ان، ہاؤ ٹو اسٹیپ ان۔ اور میرے پیارے اساتذہ، میرے قابل قدر اساتذہ، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی آپ کوئی لیسن شروع کریں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ آپ نے اپنے لیسن کو کیسے پرسو کرنا ہے۔ اس کو ہمیشہ اس طرح سٹارٹ کریں کہ آپ کے بغیر کچھ کہے بچے کا دماغ، اس کی توجہ اسی موضوع کی جانب چلی جائے، اور ان سے حمد اور نعت میں امتیاز کروائیے۔ بچوں سے کو اس قابل بنائیے کہ وہ یہ پہچان سکیں کہ کون سی نظم حمد کہلاتی ہے اور کون سی نظم نعت کہلاتی ہے۔ طلباء کو گروہ میں نعت کی پڑھائی کروائیے، ہر گروہ میں نعت کے اشعار بانٹیے اور مختصر سوالات کے ذریعے ان اشعار کی فہم کا جائزہ لیجیے۔ تختہ تحریر پر یعنی آپ کے بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پر سادہ اور مرکب جملوں کی چیپیاں لگائیے، فلیش کارڈز لگائیے۔ فرداً ہر گروہ سے ایک طالب علم کو بلائیے اور ان کی شناخت کروائیے۔ درست شناخت پر چیپی اس گروہ کو دے دیجئے، اگر درست جواب نہ آئے تو اسی گروہ کے دوسرے فرد کو موقع دیجئے۔ غرض یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اساتذہ کرام، اگر آپ اپنے لیسن کے اوپر تھوڑا سا ہوم ورک کریں گے، اگر آپ اس کے کنٹینٹس پر تھوڑا سا کام کریں گے، تو آپ کا لیسن نہ صرف دلچسپ ہو جائے گا، آپ کا سبق دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے جو حاصلات تعلم ہیں نا ان کو اچیو کرنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ تو اب بغیر دیر کیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نعت کی جانب۔ اور بچوں، سب سے پہلے اب میں مخاطب ہوں اپنے طلباء سے، اور میرے پیارے طلباء اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارا عنوان ہے نعت، اور نعت صنف کے اعتبار سے ایک نظم ہے، اور یہ وہ نظم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ نظم جو ہے یہ اس کے شاعر ناصر کاظمی ہیں، اور ناصر کاظمی اردو ادب کا ایک بڑا نام ہے اور اپنی شاعری کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور دنیا بھر میں اردو پڑھنے والے ان کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم دو چیزیں جو ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ میں لے کے چلیں گے، ایک تو نعت کی پڑھائی اور دوسرا نعت کی تشریح۔ تو نعت کا پہلا شعر ہے: دل کی دنیا میں ہے روشنی آپ سے، ہم نے پائی نئی زندگی آپ سے، کیوں نہ نازاں ہو اپنے مقدر پہ ہم کو ایمان کی دولت ملی آپ سے، کل بھی معمور تھا آپ کے نور سے، ہے منور جہاں آج بھی آپ سے، دشمنوں پر بھی در رحمتوں کا کھلا، راہ و رسم محبت چلی آپ سے، دل کا غنچہ چٹکتا ہے صلی اللہ، اپنے گلشن میں ہے تازگی آپ سے، سب جہانوں کی رحمت کہا آپ کو، کتنا خوش ہے خدا یا نبی آپ سے، ختم ہے آپ پر شان پیغمبری، یہ روایت مکمل ہوئی آپ سے۔ اور شاعر ہیں ناصر کاظمی، اور یہ ایک نہایت ہی خوبصورت نظم ہے، اور الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ شاعر نے بہت خوبصورتی سے کیا ہے۔ تو بچوں، اب سب سے پہلے جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں نوٹس لینے ہیں، بچوں نوٹس لینے ہیں، مطلب ہمیں جو الفاظ پڑھنے میں مشکل لگیں، جن کے معنی ہمیں سمجھ میں نہ آئیں، ان کے معنی ہم ساتھ ساتھ میں نوٹ کریں گے۔ دل کی دنیا میں ہے روشنی آپ سے، ہم نے پائی نئی زندگی آپ سے۔ پہلا شعر لکھنے کے لیے شاعر نے قدرے آسان اور سہل زبان کا استعمال کیا ہے۔ کیوں نہ نازاں ہوں ہم اپنے مقدر، کیوں نہ نازاں ہوں اپنے مقدر پہ ہم۔ نازاں مطلب فخر یا ناز کرنے والا، فخر یا ناز کرنے والا، ناز کرنے والا۔ اس کے بعد بچوں مقدر کا معنی نصیب یا قسمت، نصیب یا قسمت۔ ہم کو ایمان کی دولت ملی آپ سے، کل بھی معمور تھا، معمور مطلب بچوں بھرا ہوا تھا، کل بھی بھرا ہوا تھا، روشن تھا، اور آپ کے نور سے ہے منور جہاں آج بھی آپ سے، اور منور آج بھی روشن ہے۔ منور کا مطلب بچوں روشنی سے بھرا ہوا، اور دشمنوں پر بھی در رحمتوں کا کھلا، راہ و رسم محبت چلی آپ سے۔ تو دشمنوں پر بھی آپ نے رحمتوں کے در کھول دیے، اور راہ و رسم محبت چلی آپ سے۔
دل کا غنچہ چٹکتا ہے صلی اللہ، غنچہ مطلب کلی یا کومپل، چٹکنا مطلب پھول کا کھلنا، کلی کا پھول بننا، اور دل کا غنچہ چٹکتا ہے صلی اللہ، اپنے گلشن میں ہے تازگی آپ سے، سب جہانوں کی رحمت کہا آپ کو، کتنا خوش ہے خدا یا نبی آپ سے، ختم ہے آپ پر شان پیغمبری، یہ روایت مکمل ہوئی آپ سے۔ بچوں روایت کا مطلب حقائق، قصہ، عربی زبان کا لفظ ہے روایت، اور کسی دوسرے کی بات کو نقل کرنا بھی روایت کہلاتا ہے۔ اور طریقہ مطلب اس کا مطلب طریقہ یا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بچوں اب آپ اپنی نوٹ بکس کو اپنے پاس رکھیں، اپنے لیکچر کو اوپن کریں، اور سب سے پہلے آپ اپنا موضوع لکھیں نعت، اور ہمیشہ بچوں اپنا نوٹ بک ہوم ورک کرنے سے پہلے آپ اپنے اردو کی جو بھی آپ کی کتاب کاپی ہے، نوٹ بک ہے آپ کی، اس کے اوپر آپ مارجن لائنز ضرور لگائیں۔ مارجن لائنز لگانے سے آپ کا لیسن نیٹ لگتا ہے، آپ کی ورک پریزنٹیشن امپروو ہوتی ہے، اور جب پڑھنے والا ہے، جب قاری آپ کے سبق کو دیکھتا ہے تو وہ ضرور اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ آپ نے محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اپنا کام کیا۔ بچوں زندگی میں محنت اور لگن کے ساتھ کام کریں اور آگے بڑھیں۔ الفاظ اور معنی، تو الفاظ میں پہلا لفظ، الفاظ کی فہرست میں پہلا لفظ ہے نازاں، جس کا معنی ہے فخر یا ناز کرنے والا، مقدر جس کے معنی ہے نصیب، معمور بھرا ہوا، منور روشن، در دہلیز، دروازہ، آستانہ یا چوکھٹ، غنچہ کلی یا کومپل، چٹکتا پھول کا کھلنا، کلی کا پھول بننا، روایت حکایت، قصہ عربی زبان کا لفظ، کسی دوسرے کی بات کو نقل کرنا بھی روایت کہلاتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور طریقہ یا سلسلہ۔ اچھا اپنی کاپی پر نیٹلی الفاظ اور معنی لکھنے کے بعد آپ اپنی تشریح کی جانب بڑھیے اور پہلے شعر پر غور کیجیے۔ دل کی دنیا میں ہے روشنی آپ سے، ہم نے پائی نئی زندگی آپ سے۔ تو تشریح کرتے ہوئے ہم آپ اس میں گیپ بھی دے سکتے ہیں اپنے شعر میں اور تشریح کے درمیان میں، اور آپ کٹ مارکر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اردو، لیکن اگر آپ نے اس کی پریکٹس نہیں کی ہے تو آپ سمپل مارکر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ہدایت اور ایمان کا جو نور ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی بدولت ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے انسانیت گمراہی کے اندھیروں میں تھی، آپ نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا اور ہمیں ایک نئی روحانی زندگی عطا کی۔ جماعت پنجم سے جماعت ششم میں ابھی آپ آئے ہیں بچوں، اور آپ کے لیے تشریح کرنا قدرے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کے ساتھ آپ اس لیکچر کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو تمام اشعار کی تشریح ملے گی، اور آگے جیسے جیسے ہم اپنے اگلے لیسنز میں جائیں گے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہوں بچوں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اسکول میں کسی اور طرح سے پڑھایا جا رہا ہے اور آپ کو اس طریقے سے کچھ میری رہنمائی درکار ہے تو آپ وہ بھی سوال کر سکتے ہیں، اور سوال کر کے اور آپ میرے سے ان کے جوابات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 2، کیوں نہ نازاں ہوں اپنے مقدر پہ ہم کو ایمان کی دولت ملی آپ سے۔ بچوں ایمان نہیں، نون کا نقطہ نہیں ہے، تو ایمان کی دولت ملی آپ سے۔ تشریح، شاعر اپنے خوش نصیب ہونے پر فخر کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے آپ کا امتی بنایا۔ ناصر کاظمی زیر بحث شعر میں کہتے ہیں کہ ایمان جیسی عظیم دولت ہمیں آپ کے وسیلے سے ہی نصیب ہوئی ہے، جس پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ بچوں آپ اس لیکچر کو پاز کر سکتے ہیں، اپنا ہوم ورک کرنے کے لیے آپ اس کو کھول سکتے ہیں اور پڑھ کے آپ اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب شعر نمبر 3 پر آئیے بچوں۔ کل بھی معمور تھا آپ کے نور سے، ہے منور جہاں آج بھی آپ سے۔ تو اس شعر میں بچوں تشریح کرتے ہوئے آپ پہلی سطر میں شاعر کا نام کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ آپ کا نور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، یہ دنیا کل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور نور نبوت سے آباد تھی، اور آج بھی اس کائنات کی تمام تر رونقیں اور ہدایت کی روشنیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے ہیں۔ نعت بچوں آپ سب جانتے ہیں، نعت وہ نظم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، خوبی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، تو ایسا اس نظم کے ہر شعر میں آپ کو نظر آئے گا۔ شعر نمبر 4 میں شاعر کہتے ہیں دشمنوں پر بھی در رحمتوں کا کھلا، راہ و رسم محبت چلی آپ سے۔ تو بچوں اس کا کیا معنی ہے تشریح کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اس شعر میں یہ جو شعر نمبر 4 ہے، اس میں شاعر ناصر کاظمی اس شعر میں آپ کو رحمت للعالمین ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت کے دروازے
کھلے رکھے، دنیا میں محبت، بھائی چارے اور عفو و درگزر جو طریقہ رائج ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سنت ہے۔ ٹالرنس، پیشنس اور یہ ساری چیزیں بچوں آپ اپنی انگلش کے لیسنز میں بھی پڑھتے ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کچھ خوبیاں ہیں جو ہمیں بار بار جن کا ذکر آتا ہے اور جو کہ آپ کی ہی سنت ہے۔ شعر نمبر 5 بچوں، دل کا غنچہ چٹکتا ہے صلی اللہ، اپنے گلشن میں ہے تازگی آپ سے۔ ہر ایک شعر میں شاعر نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے، اور اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ لکھیں گے بچوں کہ شاعر ناصر کاظمی اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے یا درود و سلام صلی اللہ پڑھا جاتا ہے تو مومن کا دل خوشی سے کھل جاتا ہے۔ مومن مطلب اللہ کا بندہ۔ ہمارے دین، دل اور زندگی کے گلشن میں جو بھی شادابی اور تازگی نظر آتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کا نتیجہ ہے۔ تو بچوں وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا ہے، اور ایک ایک کر کے تمام جو شعر ہیں ان کی تشریح کو لکھنا ہے، اور صفائی کے ساتھ آپ دیے گئے پیٹرن کے مطابق آپ اس کو فالو کر کے اپنی نوٹ بک پر اس کو لکھ سکتے ہیں۔ سب جہانوں کی رحمت کہا آپ کو، کتنا خوش ہے خدا یا نبی آپ سے۔ بچوں آپ کی لگن اور محنت ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، اور آپ وہ سب کر سکتے ہیں بچوں جس کا آپ ارادہ کر لیں۔ تو تشریح کیا ہے بچوں؟ شاعر ناصر کاظمی اس شعر میں فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ شاعر نہایت انکساری کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی ذات گرامی سے خود اللہ تعالیٰ بھی بے حد خوش ہیں اور راضی ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام مکمل طور پر لوگوں تک پہنچایا۔ ختم ہے آپ پر شان پیغمبری، یہ روایت مکمل ہوئی آپ سے، یہ روایت مکمل ہوئی آپ سے۔ تو تشریح کو بغور دیکھیے اور سنیے اور الفاظ کے تلفظ کو فالو کیجیے۔ اس شعر میں شاعر ناصر کاظمی نے نہایت خوبصورت انداز میں عقیدہ ختم نبوت کی عکاسی کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آپ کی ذات پر ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور دین کی تمام روایات آپ پر آ کر مکمل ہو گئی ہیں۔ تو بچوں یہ تو تھی ہماری نعت اور اس کی تشریح۔ اگر اب آپ اپنی کتاب کے آخر میں آئیں گے، صفحہ پر آئیں گے بچوں، نعت کے نیچے تو ایک نوٹ ہے، جہاں بھی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اسم مبارک آئے وہاں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پڑھا جائے۔ عقیدت کے ساتھ آپ درود و سلام بھیجیے اور اپنی مشق کی جانب بڑھیے۔ بچوں وقت کی قدر کریں اور اپنے کام کو لگن اور محنت کے ساتھ کریں۔ سبق کے حوالے سے خالی جگہ پر کیجیے ہماری فہم کا پہلا سوال، اور بچوں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی وجہ سے دل کی دنیا میں روشنی ہو گئی، دل کی دنیا میں روشنی ہو گئی۔ اب ان سارے بلینکس کو فل کرنے کے لیے بچوں اگر آپ نے نظم کو غور سے پڑھا ہے، اگر آپ نے نعت کو غور سے پڑھا ہے، تو دل کی دنیا میں ہے روشنی آپ سے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دل کی دنیا روشن ہو گئی، دل کی دنیا روشن ہو گئی۔ اچھا بچوں، ہم اپنے ڈیش پر اس وجہ سے فخر کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی دولت حاصل ہو گئی۔ ہم کس پر فخر کرتے ہیں؟ ہم اپنے مقدر پر، اپنے نصیب پر فخر کرتے ہیں۔ اگلا جملہ جو ہے اس کو مکمل کریں گے ہم۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے دوست اور دشمن سب فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنے ہیں۔ تو آپ نے تمام الفاظ کو دیکھنا ہے، دل، مقدر، دشمن، جہانوں، اور پھر بلینکس کو فل کرنا ہے۔ بچوں اگلا سوال جو ہے یہ اب آپ کلاس پنجم سے کلاس ششم میں آئے ہیں بچوں، تو اب آپ کو دونوں طرح کے سوالوں کے جوابوں کے لیے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو پہلے سوال مختصر جوابات کے ساتھ ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ تو اب آپ کو بچوں مختصر سوالات جوابات دینے ہیں، تو اب ہم دوبارہ سے اپنی نوٹ بک کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مختصر جوابات جو ہیں وہ کیسے تحریر کریں گے۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ انسان نے نئی زندگی کس سے پائی؟ تو انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نئی زندگی پائی۔
انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئی زندگی پائی۔ سوال نمبر 2 ہے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پورا جہاں کیا ہو گیا؟ تو جواب کو بغور دیکھیں اور دھیان سے لکھیں۔ آپ ویڈیو کو پاز کر سکتے ہیں بچوں اور پھر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پورا جہاں ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا۔ بچوں آج کل آپ کو پتہ ہے ہمیں کبھی ویدر کی وجہ سے اور کبھی کچھ اور وجوہات کی وجہ سے اکثر سکولز کو گھر پہ رہ کے پڑھائی کرنی پڑتی ہے یا آن لائن کلاسز لینی پڑتی ہیں، اور کبھی ہمارے لیکچرز مس ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں بچوں میرے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو یا کوئی کوئری ہو یا کوئی سجیشن ہو تو بچوں آپ وہ سوال فرینکلی میرے سے پوچھ سکتے ہیں، اپنی ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کی استاد ہوں اور میں آپ کے سوالات کا جواب دینے میں بہت خوشی محسوس کروں گی۔ شان پیغمبری کس پر ختم ہوئی بچوں؟ تو جواب لکھیے، شان پیغمبری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور سوال نمبر 4 بچوں، نعت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب، ہمیشہ جواب لکھنے کے لیے آپ جواب یا جیم لکھ سکتے ہیں۔ نعت میں شاعر نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ تو بچوں یہ تو ہمارے مختصر سوالات تھے۔ اب اگر ہم اپنی نیکسٹ سوال پر جائیں، اگلے سوال پر جائیں بچوں، تو وہ کچھ یوں ہے کہ نعت سے درست مصرے تلاش کر کے شعر مکمل کیجئے۔ تو بچوں یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز اگر آپ انڈیپینڈنٹلی کریں گے تو یو آر گوئنگ ٹو ٹیسٹ یور میموری، اور یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ کل بھی معمور تھا آپ کے نور سے، ہے منور جہاں آج بھی آپ سے، سب جہانوں کی رحمت کہا آپ کو، سب جہانوں کی رحمت کہا آپ کو۔ یہ نظم کا جو ہمارا سیکنڈ لاسٹ شعر ہے بچوں، کتنا خوش ہے خدا یا نبی آپ سے۔ تو یہ تھا سوال نمبر 3، اور یہ ایک بہت ہی پیاری سی مشق ہے بچوں اور بہت رنگین کتاب ہے۔ عام طور پر پڑھی جانے والی جو ہماری کتابیں ہیں ان سے ہٹ کر یہ کتاب جو ہے یہ بہت ہی رنگین اور بہت خوبصورت ہے، اور اردو سیکھنے کے لیے نہایت ہی موزوں ہے۔ سوالات کے جوابات لکھیے بچوں۔ اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اب آپ بڑے ہو رہے ہیں، آپ کی کلاس بڑی ہو گئی ہے بچوں، اب آپ کو لکھنا سیکھنا ہے، اور آپ کو تھوڑے سے جوابات کو تفصیلی طور پر لکھنے کا ہنر بھی سیکھنا ہے۔ تو نعت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف کن الفاظ میں کی گئی ہے بچوں؟ کن الفاظ میں کی گئی ہے؟ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے اور آپ نوٹ بھی کریں گے۔ اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے بچوں، اب آپ اس کو کریں گے اور آپ اپنے ہوم ورک کے بارے میں کوئی بھی ڈسکشن میرے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو بچوں جواب کیا ہے؟ نعت میں، اس نظم میں آپ کی تعریف کن الفاظ میں کی گئی ہے؟ آپ کو نور، رحمت دو جہاں، ایمان کی دولت اور شان نے پیغمبری کا اختتام قرار دیا گیا ہے۔ اب بچوں جب آپ جملہ سازی کریں، جملے کے آخر میں ختمے کا نشان ضرور لگائیں، اور جہاں پر آپ کے پاس کوئی فہرست آ جائے، چاہے وہ سما کی ہے یا وہ کسی بھی طرح کی فہرست ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ سکتے کی علامت ضرور استعمال کریں۔ سکتہ یعنی کوما۔ شاعر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دنیا میں روشنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے زندگی کو نئی پہچان ملی ہے۔ تو سوال نمبر 2 بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں سے کیسا سلوک فرماتے تھے؟ اور سوال کے آخر میں سوالیہ نشان لگانا مت بھولیں۔ جواب میں لکھیں گے ہم بچوں کے نعت کے چوتھے شعر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمتوں کے دروازے کھلے رکھتے۔ آپ نے دشمنوں کے لیے بھی محبت، شفقت اور حسن سلوک کی راہ اپنائی۔ ختمے کا نشان آخر میں ضرور لگائیں گے۔ محبت، شفقت اور حسن، 3 خوبیوں کا ذکر ہوا، تو محبت اور شفقت کے مابین میں نے ختمے کا نشان لگایا۔ تو اس لیے جیسے انگلش میں پنکچویشن مارکس ہوتے ہیں نا، تو اس طرح بچوں اردو میں بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ نعت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے کہ سارے جہانوں کے لیے کن کو رحمت کہا گیا اور کیوں کہا گیا؟ تو جواب بچوں آپ لکھیں گے سارے جہانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت کہا گیا ہے، کیونکہ نعت کے پیش نظر شاعر کے خیالات نہایت واضح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جس سے پوری کائنات فیض یاب ہوئی، یعنی فائدہ اٹھایا۔ نعت کے آخری شعر میں کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بچوں؟ نعت کا آخری شعر میں دہرا رہی ہوں، اس کو اپنی کتاب کو سامنے رکھیں اور اس شعر کو پڑھیں۔ ختم ہے آپ پر شان پیغمبری، یہ روایت مکمل ہوئی آپ سے بچوں۔
नात के आखिरी शेर में ख़त्म नबूवत की तरफ इशारा किया गया है। शायर कहता है कि नबूवत की शान और इसकी तमाम रिवायात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर मुकम्मल हो गई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। बच्चों अभी आप कम उम्र है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी लगन और तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो बच्चों आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं और उन पर अमल पैरा भी हो सकते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है, शायर ने दिल को किस शय से तशबीह दी है? तो शायर ने दिल को किस शय से तशबीह दी है? शायर ने दिल को गुंचे फूल की कली से तशबीह दी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र व बरकत से खिल उठता है। तो सवाल नंबर 5 बच्चों आपकी किताब पर जो मौजूद है, मेरे साथ मिलकर उसको पढ़ें कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए सरचश्मा हिदायत है। सबसे बड़ा जो है वो सरचश्मा है हिदायत का, सीधे रास्ते पर चलने का। हमें मिसाल से वाज़े करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम अपने सवाल की जो है वो एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि सरचश्मा हिदायत का मतलब है। मतलब क्या है? सरचश्मा हिदायत का क्या मतलब है बच्चों? हिदायत का वो मरकज़ जहाँ से रहनुमाई की किरणें फूटती हैं, वो अल्टीमेट मिसाल बच्चों जिसको हम फॉलो करके अपनी ज़िंदगियों और आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें हमारे लिए एक मिसाल दुनिया पर भेजी ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को उससे बेहतर बनाएं, उनको फॉलो करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं और अपनी आखिरत का सामान भी बनाएं, पैदा करें। जैसे अंधेरे में भटकने वाले के लिए एक रोशन चिराग काफ़ी होता है, वैसे ही ज़िंदगी के हर शोबे, अखलाक, तजारत, मेल जोल, बाकी तमाम मामलात में बच्चों मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों फ़तह मक्का के मौका पर अपने जानी दुश्मनों को माफ़ करके दुनिया को सिला रहमी और अफ़ो दरगुज़र का वो रास्ता दिखाया जो क़यामत तक इंसानियत के लिए मशले राह है। तो बच्चों ये सवाल नंबर 5 के साथ हमने अपने सवालों के जवाबात तो मुकम्मल कर लिए, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सबक भी मुकम्मल हो गया। तो अब जब अगले सफ़े पर जाएंगे बच्चों, सफ़ा नंबर 8 पर गौर से देखें, गिनती हरूफ में गिनती। तो सफ़ा नंबर 8 पर जब आप जाएंगे बच्चों तो सबसे पहले लफ्ज़ों से खेलिए। लफ्ज़ों से खेलना इतना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है बच्चों। अगर आप ये असलूब सीखेंगे तो लफ्ज़ों से खेलना आपके लिए बदरजा आसान होता जाएगा। तो दर्ज झैल अल्फाज के हम आवाज़ और मुतरादिफ लिखिए। अच्छा, जब मैंने इस सवाल को पढ़ा तो बच्चों ये सवाल थोड़ा सा उलझाने वाला था, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इस सवाल में छुपी हुई दोनों चीज़ों दोनों जो मौज़ूआत हैं ना उनका अहाता करें और आपको कुछ मदद करें कि आप इनको समझ सकें। अब बच्चों दर्ज झैल अल्फाज के हम आवाज़ और मुतरादिफ दो तरह के अल्फाज। अब हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं बच्चों? वो अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं, जैसे कि हाल का हम आवाज़ है, चाल, ढाल। और मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं बच्चों? वो अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे से मेल खाते हैं, मिलते जुलते हैं। जैसे कि आप अपनी मुख्तलिफ किताबों में देख सकते हैं, आपके ग्रामर की बुक्स में भी बहुत सारी मिसालें होती हैं और अभी मैं आपसे भी कुछ मिसाल आपके साथ डिस्कस भी करूँगी। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो है बच्चों रिवायत का अगर हम आवाज़ लफ्ज़ देखें बच्चों तो रिवायत का हम आवाज़ ऐसा लफ्ज़ जिसकी आवाज़ रिवायत से मिलती है वो हकायत या शिकायत हो सकता है। मैंने नोट किया है अक्सर उस्ताज़ा कराम से मुझे शिकायत है, बराए मेहरबानी इस बात को आप गौर से सुने कि आपकी किताब पर जितने मशकी सवालात होते हैं वो तवज्जो तलब होते हैं। उनको ज़रूर बच्चों के साथ, तलबा के साथ उनको हल कीजिए, क्योंकि वो आपकी बुक इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि बच्चे जो हैं वो ज़ुबान से ज़्यादा जो है ना वो वाकिफ़ हो सकें, उनकी शनासाई ज़ुबान के साथ और ज़्यादा बढ़ सके। तो बराए मेहरबानी तमाम सवालात को आप नज़रअंदाज मत कीजिए, तमाम सवालात अहम हैं और ज़रूरी हैं। अच्छा बच्चों, रिवायत का हम आवाज़ हिकायत या शिकायत और रिवायत का बच्चों मुतरादिफ या हम मानी लफ्ज़ है दस्तूर या रस्म। दूसरा लफ्ज़ जो हमें दिया गया है वो मुकद्दर है। मुकद्दर का हम आवाज़ लफ्ज़ बच्चों मुसव्वर, मुनव्वर और मुतरादिफ अल्फाज यानी इनके हम मानी। मुकद्दर के मानी क्या हो सकते हैं बच्चों? मुतरादिफ का मतलब हम मानी, किस्मत या नसीब। अच्छा बच्चों, ये तो हो गए हमारी लफ्ज़ों से खेल। अब आगे हम जा रहे हैं जिस पोर्शन पे उसको हम कहते हैं कवायद।
واحد جمع عربی قاعدہ جمع سالم. اب عربی جمع سالم بنانے کی دوسری صورت جاندار مذکر اسم کی جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں یہ نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. مثلا مسلم کی جمع مسلمین، مسلم کے آخر میں ہم نے یہ اور نون کا اضافہ کر دیا بھی ہے اور مسلمون بھی ہے. تو درج ذیل الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنائیں. تو بچوں واحد جمع، واحد میں غافل، غافل کی جمع کیا ہوگی؟ غافلین، غافلین. بچوں نقطے لگاتے ہوئے دھیان رکھیں. اور الفاظ کی اگر آپ کی اردو کی لکھائی اچھی نہیں ہے تو میں آپ کو نصیحت کروں گی کہ روزانہ دن میں ایک دفعہ معمول بنا لیں، حروف تہجی کو ترتیب سے لکھیں اور ان کی چھوٹی اشکال کی مشق کریں. ملازم، ملازمین. اور اگر آپ چاہیں گے کہ ہم اس طرح کی کوئی اور اس طرح کی ایک لیکچر پریپیئر کریں تو آپ بچوں مجھے بتا سکتے ہیں. ہم آپ کی مدد کے لیے اور آپ کی سہولت کے لیے الفاظ کی بناوٹ اور چھوٹی اشکال کے بارے میں ایک اچھا سا ایک لیسن بنا کر آپ کو دے سکتے ہیں. حاضر، حاضرین. صالح، صالحین. صالحین اب جہاں یہاں پر جمع تھا تو ہم اس کی واحد بنائیں گے صالح. مفسرین، مفسر. اور عاقلین کی واحد ہے عاقل، عاقل. تو بچوں یہ تھے واحد جمع، ان کو برائے مہربانی اپنی کتاب پر نوٹ کریں بچوں. اور اب پڑھیے دیے گئے بند کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے. اگر آپ گنتی ہندسوں میں یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کتاب قدم قدم پر آپ کو اس کا موقع دے رہی ہے بچوں. یہ ہے 8، 8 یا 8، EIGHT، 8. تو بچوں میرے ساتھ مل کر اس کو پڑھیں. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور اس خوبصورت شعر کو لکھا ہے سبھی رحمانی نے. اور ایک خوبصورت شعر جو ہے وہ نعت کا ایک خوبصورت سا جو شعر ہے یہ ہم نے پڑھا اور نہایت خوبصورتی سے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا ہے. بچوں سوال نمبر 9 میں ہمیں لکھنے کے لیے کہا گیا ہے. لکھیے نعت میں سے اپنی پسند کے 3 اشعار کی تشریح ماں حوالہ کاپی میں لکھیے. پیارے بچوں مجھے امید ہے اردو سے دوستی کا یہ سفر جو آپ نے میرے ساتھ شروع کیا ہے یہ ایک اچھا اور خوشگوار سفر رہے گا اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اور آپ کو اردو سمجھنے میں اور لکھنے میں اور پڑھنے میں مدد ملے گی. تو بہت شکریہ بچوں. ہمارے اگلے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ اپنی نئی کلاس کا آغاز کریں گے. اللہ حافظ.